ٹیسٹ PCR کروایا جاتا ہے۔ وقت تھکاوٹ رہنا، کرونک نان ایکٹیو ہیپیٹائٹس اور کرونک ایکٹیو ہیپیٹائٹس۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ پچھلے کافی سارے ویلاگ ڈائجسٹو سسٹم سے ہوتے ہوئے ہیپیٹائٹس پر پہنچ چکے ہیں۔ تو پچھلا ویلاگ ہیپیٹائٹس B پر بنایا تھا، تو آج ہیپیٹائٹس وائرس C یعنی HCV پر بنا رہا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ اس میں کافی ساری معلومات پہنچائی جائیں۔ یہ پرانے ہیپیٹائٹس کی سب سے عام قسم ہے۔ اس وائرس میں یہ اہلیت ہوتی ہے کہ یہ جگر کی لمبی بیماری کا سبب بنتا ہے، جو آگے جا کر سوریسس آف لیور میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس میں جگر کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس وائرس کے تقریباً 20 سے 25% مریض کینسر آف لیور میں منتقل ہو جایا کرتے ہیں۔ کرونک ہیپیٹائٹس کی 2 قسمیں عام طور پر مشہور ہیں، لیکن میں اس میں 2 کی بجائے 3 کا تذکرہ کروں گا، جس میں کہ کرونک پرسسٹنٹ ہیپیٹائٹس، کرونک نان ایکٹیو ہیپیٹائٹس اور کرونک ایکٹیو ہیپیٹائٹس۔ کرونک پرسسٹنٹ ہیپیٹائٹس کا مطلب تو جس سوزش ہوتی ہے، یہ ہیپیٹائٹس B اور C میں بھی ہو سکتی ہے، یہ دونوں میں ہوتی ہے، اور اس میں اگر یہ منتقل ہو جائے تو پھر ہیپیٹائٹس C ایکٹیو یا نان ایکٹیو ہو جایا کرتی ہے۔ ایکٹیو کے حوالے سے ہیپیٹائٹس C ایکٹیو ایک اکیوٹ ایکٹیو، یا اس کو آپ کہیں گے کہ نان ایکٹیو یا سلو ایکٹیو۔ جو نان ایکٹیو ہیپیٹائٹس ہوتی ہے اس میں بھی یہ کیونکہ وائرل انفیکشن ہے، یہ وائرس اپنی تعداد کو آہستہ آہستہ بڑھایا کرتا ہے، جبکہ جو کرونک ایکٹیو ہیپیٹائٹس ہے اس میں بہت سپیڈ سے تیزی سے اپنے آپ کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ نان ایکٹیو جب متحرک ہوتی ہے تو بہت خطرناک بن جایا کرتی ہے، کیونکہ یہ لمبا عرصہ اپنی تعداد کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ نان ایکٹیو جو ہوتا ہے اور یہ پھر اچانک ایکٹیو ہو کر بہت خطرناک بن جاتا ہے، جس سے سوریسس اور لیور کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، گردے، دل، تیلی، پھیپھڑے، غرض کے تمام بڑے بڑے عضو اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر ہیپیٹائٹس کے مریضوں میں کوئی خاص جو نان ایکٹیو یا اکیوٹ ایکٹیو کا شروع کا حصہ ہوتا ہے اس میں کوئی خاص علامات نہیں ہوتی، بس جیسے ہر وقت تھکاوٹ رہنا، اس میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے، پیٹ کے دائیں حصے پسلیوں کے نیچے دباؤ یا درد کا رہنا، بھوکا نہ لگنا، پٹھوں اور جوڑوں میں درد رہنا، ٹائیفائڈ نما بخار رہنا، اور پیلیا یعنی شروع مرض میں کئی بار پیلیا بھی ہو جایا کرتا ہے۔ کسی بھی وجہ سے اگر خون کا ٹیسٹ کروایا جائے تو اس میں HCV کا اینٹی HCV ظاہر ہوتا ہے، یا کسی وجہ سے LFT کروایا جائے یعنی لیور فنکشنل ٹیسٹ، تو اس میں بھی اس کا ادراک ہو جایا کرتا ہے۔ اس کا زبردست اور سب سے اسپیسیفک یا کئی بار الٹرا ساؤنڈ سے بھی اس کو پہچاننے میں مدد مل جایا کرتی ہے۔ اور عام طور پر یہ مرض ہوتی کیوں ہے؟ وائرل انفیکشن کی وجہ سے عام طور پر اس کو خون کی وجہ سے لگنے والی مرض کہا جاتا ہے، جیسے کہ انتقال خون، کسی کو خون لگا ہے وہ اچھی طرح ٹیسٹ نہیں ہوا، یا یہ عام طور پر گلی محلوں میں کوکے اور کانٹے پہنانے والے اکثر وہ سوئی، ایک ہی سوئی سے وہ دھاگا ڈال کر پتہ نہیں کتنوں کے کان اور ناک میں چھید کرتے ہیں، جنہوں کہتے ہیں بندے دیا، تو اس سے انجیکشن لگنے سے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوائک لوگ یا رش کی وجہ سے بائی چانس ایک ہی سرنج کا بار بار استعمال ہونا بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے، اور بعض اوقات سیکس بھی کئی مراحل میں اس کے منتقل ہونے کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ اس کا مکمل علاج تو سوریسس آف لیور میں ہی بتاؤں گا، یہاں چند ادویات مینشن کر دیتا ہوں جو اس مرض پر بہت زیادہ کام کیا کرتی ہیں، جیسے کہ چیلیڈونیم، کارڈس میرنس، لائکوپوڈیم، فاسفورس، اکنیشیا کی خون صاف کرنے کے لیے عام طور پر دی جاتی ہے۔ تو بات کر رہا تھا ہیپیٹائٹس C پر۔ والسلام۔